الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی اسی طرح آن لائن جو حضرات و مستورات ہیں اپنی اپنی کاپیاں اور اپنے قرآن کریم کھول لیں۔ سورۃ اللہب ہم نے پڑھی تھی، آج انشاءاللہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ اخلاص ہے اور یہ بھی مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اتری۔ پچھلی صورتوں کی طرح انشاءاللہ اس میں بھی ہم ترجمہ، وجہ تسمیہ، موضوع صورت اور خلاصہ صورت کو بیان کریں گے۔ اس سے پہلے اس سورہ اخلاص کا شان نزول لکھ لیں دوستو۔ شان نزول تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے نا کہ یہ سورت کیوں اتری، کب اتری، یہ وجہ ہوتی ہے۔ شان نزول، سورۃ الاخلاص کا شان نزول کیا ہے؟ ایک موقع پہ کفار نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اگر آپ کا رب ہے تو ان کا نسب نامہ اور صفات تو بیان کیجئے۔ اگر آپ کا رب ہے تو ان کا نسب نامہ اور صفات تو بیان کیجئے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ صورت اللہ تعالیٰ کے تعارف میں اتاری گئی۔ تو یہ صورت اللہ تعالیٰ کے تعارف میں اتاری گئی۔ سمجھ گئے دوستو؟ اب لکھیں ترجمہ۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے یا اکلوتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، بریکٹ میں لکھیں، یعنی کسی کا محتاج نہیں، کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ نہ اس نے جنا جانتے ہیں نا،
یعنی نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. آسان یہ ہے. نہ اس نے جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا. اور آسان لکھنا چاہے تو نہ اس کی اولاد، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں. کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں. بریکٹ میں لکھیں یعنی جوڑ کا نہیں، یعنی جوڑ کا نہیں. اللہ کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں. سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ سمجھ گئے دوستو؟ اچھا جی. وجہ تسمیہ کیا ہے اب پتہ چلے گا. اب کون بتائے گا اس سورت کو سورہ اخلاص کیوں کہتے ہیں؟ ہے لفظ اخلاص؟ جی خلوص سے چھپا کے کرنا. اخلاص کہتے ہیں اس کو ہے نا جو چھپی ہوئی چیز ہو، خالص اللہ کو دکھانے کے لیے ہو. وہ دیکھیں اخلاص کے معنی ہی جو چیز چھپی ہوئی ہو، تو اس صورت میں وہ لفظ بھی چھپا ہوا. نہیں سمجھے بات کو؟ ہے نا. تو اخلاص کہتے ہی اس کو ہے جو کہ ظاہر نہ آئے، سامنے نہ آئے کسی کے، کرنے والے نے کیا اور غائب ہو گیا. یہ اخلاص ہے کہ صرف اللہ کو پتا ہو اور کسی کو نہیں پتا. تو چھپی ہوئی چیز اخلاص ہے. تو اس صورت میں بھی اخلاص کا لفظ چھپا ہوا ہے، ظاہر نہیں ہے، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ اخلاص. تو لکھ لیں، جو میں لکھوا رہا ہوں وہ لکھ لیں، آپ کو آسانی ہوگی. اس صورت میں توحید باری تعالی کا ذکر ہے. یہ وجہ تسمیہ لکھوا رہا ہوں. اس صورت میں توحید باری تعالی کا ذکر ہے، جو خالص اللہ کے ساتھ خاص ہے. جو خالص اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور جہاں اخلاص ہو، اور جہاں اخلاص ہو کے ساتھ خاص ہے، اور جہاں اخلاص ہو وہاں اس چیز کا ذکر بھی نہیں ہوتا. جہاں اخلاص ہو وہاں اس چیز کا ذکر بھی نہیں ہوتا. لکھ لیا دوستو؟ ہو گئی بات. تیسری بات لکھے موضوع سورت. سورت کا موضوع کیا ہے؟ نجات اور قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے. نجات اور قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے. سمجھ گئے؟ خلاصہ صورت. خلاصہ صورت کیا ہے دوستو؟ اسلام کا تصور توحید، اسلام کا تصور توحید، توحید اور ہر قسم کے شرک کی نفی.
اور ہر قسم کے شرک کی نفی۔ سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہو گئی بات؟ باقی دوستو اس سورہ اخلاص کے بہت زیادہ فضائل ہیں، آپ حضرات بھی جانتے ہیں۔ بس ایک فضیلت جو بہت مشہور ہے وہ لکھ لیں، سورہ اخلاص کی فضیلت کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کریم کے برابر ہے۔ سمجھ گئے؟ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کریم کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ سورہ اخلاص ہو گئی، انشاءاللہ باقی آئندہ درس میں اللہ کریم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔